السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے سمجھوتا کر کے مدینہ واپس آئے تھے تو اس کے آگے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مرہب کو قتل کرنا۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے واپس آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہ ہوا تھا کہ خیبر کے یہودیوں کو خطرہ پیدا ہو گیا۔ خیبر میں آباد یہ یہودی مدینہ ہی کے بنو نجیر اور بنی قریظہ قبیلے کے لوگ تھے۔ یہ یہودی مسلمانوں سے بدلہ لینے کی آگ میں جلتے رہتے تھے، اس لیے پہلے انہوں نے مکہ کے مشرکوں کو ابھارا تھا کہ لڑیں، لیکن جب ان لوگوں نے سمجھوتا کر لیا تو خود لڑنے پر تیار ہو گئے اور خیبر کے پرانے آباد یہودیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی خبر ہوئی تو آپ نے بھی تیاریاں شروع کر دی۔ چونکہ اب اسلام کو یہودیوں کا ہی خطرہ باقی رہ گیا تھا، اس لیے آپ اس خطرے کو بھی ہمیشہ کے لیے مٹانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ جب مسلمان لڑائی کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے تو ایک دن ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام ابو بصیر ہے، مکے کا رہنے والا ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں۔ مکے والوں نے مجھ پر اتنی سختیاں کی ہے کہ میں تنگ آ کر بھاگ آیا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ ابو بصیر، تم مکہ والوں کی منشا کے خلاف یہاں آئے ہو۔ اگر انہوں نے صلح نامہ کی بنیاد پر تم کو طلب کیا تو کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے لیے آپ مجھے ان کے سپرد نہ کریں۔ ابو بصیر نے کہا، ورنہ یہ یقیناً مجھے مار ڈالیں گے، مگر ہم وعدے کی وجہ سے مجبور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابھی ابو بصیر کچھ کہنے نہ پائے تھے کہ 2 عرب آ گئے۔ ان کی شان کہہ رہی تھی کہ وہ سفر کیے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر سلام کیا اور ان میں سے ایک آدمی نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مکے کے رہنے والے ہیں، اہل قریش کے قاصد ہیں۔ یہ آدمی ابو بصیر مکے سے بھاگ آیا ہے، ہم اسے لینے کے لیے آئے ہیں۔ عہد نامے کے مطابق آپ اسے ہمارے حوالے کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ٹھہرو، ہم ابو بصیر کو تمہارے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ ابو بصیر کا چہرہ بجھ گیا۔ مکہ کے قاصدوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو قیام کرنے کا حکم نہیں، ہمیں اسی وقت واپس لوٹنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جیسی تمہاری مرضی۔ ابو بصیر، تم ان دونوں کے ساتھ مکہ واپس چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بصیر نے کہا، میں آپ کی پناہ میں آنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، مجھے ان درندوں کے حوالے نہ کیجیے۔ نہیں ابو بصیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم عہد نامے کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اگرچہ مجھے تمہاری حالت کا غم اور قلق ہے، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے۔ ابو بصیر نے ٹھنڈی سانس لی اور دونوں قاصدوں کے ساتھ ہو لیے۔ ابو بصیر جانتے تھے کہ مکے میں ان کی موت انہیں کھینچ کر لے جا رہی ہے، لیکن کیا کرتے، مجبور تھے۔ ذوالحلیفہ تک پہنچ کر ان تینوں نے وہیں قیام کیا اور ایک صاف ستھری جگہ پر بیٹھ گئے۔ ابو بصیر نے قاصدوں سے پوچھا، دوستو، تم کو معلوم ہے کہ مکہ والے مجھ پر بغاوت کا الزام لگا کر مجھے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ کیا تم قومی حق اور انسانی ہمدردی کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے آزاد کر سکتے ہو؟ دونوں نے بگڑ کر کہا،
ہم اور کسی مسلمان سے ہمدردی کریں؟ بیوقوف، ہم تو وہ ہیں کہ اگر ہمارا قابو چلے تو ہم تمام مسلمانوں کو قتل کر ڈالیں۔ سن، تیرا ایک ایک انگ کاٹ کر تجھے تڑپا تڑپا کر مارا جائے گا۔ اگر خدا کو یہی منظور ہے تو کیا کیا جائے؟ ابو بصیر نے جواب دیا۔ ابو بصیر نہتے تھے، قاصدوں کے پاس تلواریں تھیں۔ ابو بصیر نے ایک قاصد سے کہا، کیا آپ نے نئی تلوار لی ہے؟ میں نے نہیں لی، مجھے اکرمہ نے دی ہے، قاصد نے بتایا۔ نہایت اچھی تلوار ہے، یہ کہتے ہی اس نے تلوار میان سے نکالی اور ابو بصیر کو دے کر کہا، دیکھو کیسی اچھی تلوار ہے۔ ابو بصیر نے تلوار دیکھی، تعریف کی۔ یکایک ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ قدرت نے ان کے ہاتھ میں تلوار پہنچا دی ہے، اب اس سے کام لینا اس کے اختیار میں ہے۔ اس نے جلدی سے ایک قاصد پر حملہ کیا، اس کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ دوسرا قاصد یہ حالت دیکھ کر حیران رہ گیا، گھبرا کر اٹھا، بھاگا اور سیدھے مدینے کی طرف ہو لیا۔ ابو بصیر اس کے پیچھے پیچھے دوڑے، دونوں آگے پیچھے دوڑتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ بدحواس قاصد بھاگتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور بلند آواز سے بولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو دیکھا، قاصد کے پیچھے ہی ابو بصیر بھی پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بصیر ٹھہرو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عہد کی پابندی کے تحت مجھے ان مشرکوں کی قید میں دے دیا تھا، ابو بصیر نے بتایا، لیکن خدا نے مجھے آزاد کر دیا ہے، لیکن میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت خوب۔ ابو بصیر نے کہا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوتا ہوں۔ اتنا کہتے ہی وہ چل دیے۔ مجبوراً قاصد پورا واقعہ سنانے کے لیے مکہ چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیبر پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ کچھ دنوں ہی میں تیاریاں پوری ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبا بن عرفت کو مدینے کا ذمہ دار بنا کر خود 1500 محنتی مجاہدوں کو لے کر خیبر کی طرف کوچ کیا۔ اس بار اس فوج میں 200 سوار تھے۔ اسلامی فوج نہایت شان اور دبدبے کے ساتھ روانہ ہوئی۔ منافقوں کے ذریعے چونکہ اسلامی فوج کی پوری خبر ہر یہودی کو مل رہی تھی، اس لیے اس کی خبر بھی ان تک پہنچ گئی۔ خیبر میں یہودیوں کے کچھ قلعے تھے، تمام قلعوں کی مرمت شروع کرا دی گئی تھی اور ایک زبردست فوج مقابلے کے لیے تیار کر لی گئی تھی۔ یہودیوں میں مرحب اور یاسر 2 بہادر جوان تھے، تمام عرب میں ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ یہودیوں کو ان کی بہادری پر ناز تھا، فوج کے سپہ سالار وہی بنائے گئے تھے۔ پہلے تو یہودیوں کا خود ہی مدینے پر حملہ آور ہونے کا ارادہ تھا، لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کی فوج کے آنے کی خبر سنی تو خیبر کے درے میں مقابلے کے لیے تیار ہو بیٹھے۔ وہاں سے ٹھیک 1 میل کی دوری پر مسلمانوں نے بھی اپنی فوج جمائی۔ سورج ڈوب چکا تھا، اس لیے مجاہدوں نے نماز پڑھی اور آگ جلا کر کھانا پکانے کا انتظام کرنے لگے۔ مسلمان فوج اس طرح جمائی گئی کہ اصل تعداد سے 2 گنی لگ رہی تھی۔ پوری فوج میں ہر خیمے کے سامنے آگ روشن کر دی گئی۔ رات ہوئی، پہرے کا انتظام کر دیا گیا۔ صبح سویرے اذان ہوئی، نماز پڑھی گئی اور سورج نکلتے نکلتے پوری فوج میدان میں سر آرا ہو گئی۔ یہودی بھی ہتھیاروں سے سج دھج کر صف آرا ہو گئے۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے سے 3 فلانگ کی دوری پر تھی۔ بگل بجا اور یہودیوں کے دونوں سردار مرحب اور یاسر گھوڑے دوڑا کر میدان میں نکلے۔ انہوں نے میدان میں آتے ہی پکارا، موت کے لقمہ مسلمانوں، ہمارے مقابلے کے لیے سب سے بہادر لوگوں کو بھیجو۔ اگرچہ ان کے مقابلے کے لیے ہر مسلمان تیار تھا، لیکن فوج کے سردار کا اشارہ نہیں ہوا تھا۔
اس فوج کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مجاہد ان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ہر آدمی یہی چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت جبیر رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا۔ اشارہ پا کر یہ دونوں بزرگ آگے بڑھے اور گھوڑوں کو اڑا کر لڑائی کے میدان میں پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مرحب کے اور حضرت جبیر یاسر کے مقابلے پر جا ڈٹے۔ مرحب نے حضرت علی کو دیکھا اور اس نے کہا، میرے مقابلے کے لیے آپ آئے ہیں، آپ واپس جائیں اور کسی تجربے کار بہادر کو بھیجیے۔ مرحب کی باتیں سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے۔ آپ نے فرمایا، مرحب، میری نوجوانی پر نہ جاؤ، میں بڑے بڑے بہادروں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہوں، ابھی تمہیں بھی تجربہ ہوا جاتا ہے، اگر تم مرنا ہی چاہتے ہو تو آؤ، مرحب نے غصے میں کہا۔ یہ کہتے ہی اس نے تلوار نکالی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی میان سے تلوار کھینچ لی۔ مرحب نے گھوڑا بڑھا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت علی بھی گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ نے ایک تجربے کار کی طرح اس کے وار کو ڈھال پر روکا۔ مرحب کو اپنا وار خالی دیکھ کر جھنجھلاہٹ ہوئی۔ اس نے تیش میں بھر کر پھر حملہ کیا۔ حضرت علی نے اس کا یہ حملہ بھی رد کر دیا۔ مرحب کو پھر غصہ آیا۔ اس بار اس نے پورے جوش اور پوری طاقت سے حملہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار اس کی تلوار پر روکی اور ذرا سا اشارہ کر کے اس کی تلوار توڑ دی۔ مرحب گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے گھوڑا پیچھے ہٹایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے۔ اگر وہ چاہتے تو مرحب پر حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالتے، مگر شیر خدا نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ نہتے دشمن پر وار کر کے اسے قتل کر ڈال دیا جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا، مرحب ڈرو نہیں، تم دوسری تلوار نکال لو۔ آپ کا شکریہ، مرحب نے کہا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دوسری تلوار نکالی اور بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت علی نے بائیں ہاتھ سے ڈھال لے کر ڈھال پر تلوار روکی اور حیرت میں ڈال دینے والی پھرتی کے ساتھ چمکتی تلوار سے اس پر حملہ کر دیا۔ مرحب کی آنکھیں جھپک گئی، تلوار اس کے کندھے پر گری اور خود کی زنجیروں کو کاٹتی ہوئی 1 انچ کے قریب شانے کو گھائل کرتی ہوئی چلی گئی۔ مرحب کے کندھے سے خون کا فوارہ ابلنے لگا۔ موت اس کی آنکھوں کے سامنے پھر گئی اور ایک دم گھوڑا لوٹا کر بھاگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جلدی سے تلوار میان میں ڈالی اور اس کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا۔ پلک جھپکتے ہی حضرت علی نے مرحب کو دبوچا اور دوڑتے گھوڑے پر اسے ایسی پٹخنیاں دی کہ مرحب گھوڑے پر سے زمین پر آ گیا اور دم توڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دھیرے دھیرے واپس لڑائی کے میدان میں آ گئے۔ جس بیچ حضرت علی اور مرحب کی لڑائی ہو رہی تھی، حضرت جبیر یاسر سے لڑ رہے تھے۔ یاسر بھی تجربے کار، بہادر اور ہوشیار تھا۔ اس نے موقع پا کر حضرت جبیر کے کندھے پر وار کیا۔ حضرت جبیر نے بڑی پھرتی سے اس کا وار روکا اور فوراً ہی اپنا وار بھی کر دیا۔ یاسر اس اچانک حملے سے خبردار نہ تھا۔ تلوار اس کے سر پر پڑی اور برابر کی 2 فاقے بناتی ہوئی حلق تک اتر گئی۔ وہ زور سے کانپا اور بغیر آہ کیے زمین پر گر پڑا۔ اس کا گھوڑا ڈر کر کانپا اور بھاگنے کو بڑھا۔ حضرت جبیر جلدی سے اس پر سوار ہو گئے۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ ان کے دونوں سردار مارے گئے تو انہیں بڑا طیش آیا۔ پوری فوج مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ چلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 بار اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر عام لڑائی کا اعلان کر دیا۔ مسلمانوں کی کل تعداد 1500 تھی، جبکہ یہودی فوج میں 10,000 فوجی تھے۔ یہودیوں کا ہر سپاہی زرہ بخت پہنے ہوئے تھا، جبکہ مسلمانوں میں سے کسی ایک کے پاس بھی زرہ نہ تھی، نہ پورے ہتھیار، کسی کے پاس تلوار تھی تو کسی کے پاس نیزہ۔
اسی وجہ سے یہودی سمجھ رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں گے۔ یہودیوں کی فوج نے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت جبیر کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ یہ دونوں بزرگ ایک جگہ مل کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ہر طرف سے ان دونوں پر تلواروں کی بارش ہو رہی تھی۔ دونوں شیر دل مسلمان یہودیوں پر ٹوٹ پڑے اور جو سامنے پڑا اسے موت کے حوالے کرنے لگے۔ یہودیوں کی فوج آگے بڑھتی رہی، مسلمان بھی آگے آگے آتے رہے، یہاں تک کہ دونوں فوجیں ٹکرا گئی اور عام لڑائی شروع ہو گئی۔ قومی نعروں، تلواروں کی جھنکاروں اور گھائلوں کے شور و گل سے آفتاب عالم لڑائی کا میدان گونج رہا تھا۔ یہودی زیادہ تھے، اس لیے دور تک پھیلے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کو بھی ان کے حساب سے پھیلنا پڑا۔ بہت دور دور تک لڑائی ہو رہی تھی اور موت اپنا بھیانک ناچ ناچ رہی تھی۔ حضرت سعد بن معاذ سامنے کی ٹکڑی کے سردار تھے اور بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے جوش میں آ کر حملہ کیا، یہودیوں کو مارتے کاٹتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ ان کی ٹکڑی ان کے آگے بڑھی، یہاں تک کہ یہودی پیچھے ہٹنے لگے۔ ادھر سیدھے ہاتھ کی ٹکڑی کے سردار حضرت عمر اور بائیں ہاتھ کی ٹکڑی کے سردار حضرت ابو بکر بھی اپنی اپنی ٹکڑیوں کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے۔ یہودی تیزی سے پسپا ہونے لگے۔ یہودیوں کے پسپا ہونے سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ انہوں نے اور جوش سے حملہ کیا۔ ہر طرف خون کی بھری تلواریں اچھلی اور سروں پر گری، سر کٹ کٹ کر دور گرنے لگے۔ یہودیوں کی صفیں تتر بتر ہو گئی اور ان کے بے شمار آدمی مارے گئے۔ یہودی گھبرا گئے، وہ قلعے کی طرف بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور مارتے کاٹتے قلعے کی طرف پہنچ گئے۔ قلعے پر کھڑے یہودیوں نے تیر برسانے شروع کر دیے اور پتھر کی بھی بارش شروع کر دی۔ مسلمان رک گئے۔ اس کا فائدہ اٹھا کر یہودی قلعوں میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ ہم جلد ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔